جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نون ساکن اور نون تنوین کے جتنے بھی قواعد ہیں ان کو ہم پڑھ رہے تھے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کیا ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اظہار ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے اخفاء پڑھا، اور تیسرے درجے پہ ہم نے اقلاب پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر نون کو میم سے بدل کر اقلاب کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ ہے۔ آج کے سبق میں نون ساکن کا جو آخری قاعدہ ہے وہ ہم پڑھیں گے، جس کا نام ہے ادغام۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ایک لفظ ہے ادغام۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ اب سوال یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام کب ہوتا ہے قرآن پاک میں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے؟ ساری بات سے پہلے اتنا سمجھ لیجئے کہ ادغام کی ہمیشہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تشدید آتا ہے، چھوٹا ڈبلیو جس کو کہتے ہیں، نون ساکن کے اوپر یا اس کے بعد تشدید ہوتا ہے، تو یہ تشدید ہونا یہ دو حرفوں کو ملاتا ہے، یہ ادغام کی نشانی ہے۔ اچھا جی، اب ادغام کا قاعدہ کیا ہے وہ آپ لوگ اب سمجھیے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حروف یرملون کس کو کہتے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کا مجموعہ اگر ہم ان کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ یرملون۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر نون ساکن کا ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اچھا، ادغام میں نا عام طور پہ نون لکھا ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ مثالوں سے جب آپ لوگوں کو بات سمجھاؤں گا تو اور اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اب یہ دوبارہ اس کی تعریف سنیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر ادغام کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے جس کو ہم کہتے ہیں حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو وہاں پر ادغام کریں گے۔ اچھا، ادغام کی عام طور پہ 2 قسمیں ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا ادغام اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ بلا غنہ عربی کا لفظ ہے، آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، غنے کے بغیر، ٹھیک ہے؟ لا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے نہیں، غننے کے بغیر۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں 2 حرف ایسے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر 2 حرف آ جائیں، لام اور را، تو وہاں پر ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بغیر غننے کے ادغام کریں گے، ٹھیک ہے؟ بغیر غننے کے ادغام کریں گے۔ تو اچھا، اس ادغام کی مثال آپ لوگ اس طرح سمجھیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے مر ربک، اس میں نون ساکن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں پر را بھی آ رہا ہے، تو اب یہاں پر ادغام ہو گیا نون کا را پہ۔ آپ جب جوڑ کریں گے قرآن پاک میں تو اب اس نون کو آپ نے نہیں پڑھنا میم را زیر مر را با زبر رب مر رب، اس طرح آپ نے اس کے جوڑ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مر ربک۔ کہنا کہ تو اس میں دوسری تصویر بات یہ سمجھیے جی، ٹھیک ہے، مر ربک، ٹھیک ہے جی، آپ لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں، مر ربک را آ گیا اس لیے یہاں پر مر ربک یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح را کی اگلی مثال ہے رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے؟ نون تنوین کے بعد را آ گیا۔ عیشۃ الراضیہ، نون تنوین کے بعد را آ گیا۔ اسی طرح لام کی مثال میں نے کہا تھا کہ لام اور را، نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آ جائے نا حروف یرملون میں سے یہ 2 حرف، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم ادغام تو کریں گے لیکن ادغام بلا غنہ کریں گے، بغیر غنہ کے ادغام ہوگا۔ فعال لما، لام کے بعد لام آ گیا، فعال لما، صف اللہ، صف اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نون تنوین کے بعد لام آ گیا، صف اللہ۔ تو خلاصہ یہ دوبارہ کرتا ہوں صفحے کا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ پھر غنہ کس میں کریں گے کس میں نہیں کریں گے؟ 2 حروف ہیں لام اور را، اس میں غنہ کریں گے۔ اچھا، آپ لوگ بتائیں کہ باقی کون سے حروف رہ جائیں گے؟ جی باقی کون سے حروف رہ گئے بتائیے، آپ کی توجہ ہے سب کی؟ باقی کون سے حروف رہ جائیں گے؟ لکھ کے بتا دیں جلدی جلدی،
لام اور را کو نکال دیا تو باقی ادغام کے کون سے حروف رہ جائیں گے؟ یا میم جی نون واو. جی بالکل ٹھیک ہے، باقی بھی فوراً ایکٹیو ہوا کریں اور فوراً جواب دیا کریں. جی 4 حروف باقی رہ گئے، اور وہ جو 4 حروف باقی رہ گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یا نون میم واو، یا نون میم اور واو. ٹھیک ہے جی، یہ 4 حروف رہ گئے ہیں کہ ان 4 حروف میں جو ادغام ہے وہ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. بالکل ٹھیک لکھ کے جواب دی ہے آپ نے، یمنو لکھا، بالکل ٹھیک ہے، اس کا مجموعہ یمنو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یمنو. اچھا اب اس میں آپ کو جو ہائی لائٹ نظر آ رہی ہے نا چیز، وہ یہ دیکھیں، ادغام یا، اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے. پھر ہے ادغام نون، پھر ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے. ادغام میم، پھر اس کی مثالیں دیتے ہیں. پھر واو کی. ٹھیک ہے، آپ نے 1 2 یا نون میم اور واو، یہ 4 حروف ہیں جہاں پر ادغام غنے کے ساتھ کریں گے. تو پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ذرا آپ ابھی جلدی جلدی دہرائیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ نے کیا دہرانا ہے کہ نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوتا. اس کو جلدی دہرائیں پھر ہم آگے چلیں گے. جی امید ہے کہ آپ نے دہرا لیا ہوگا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ پچھلا دہرا لیں. اچھا، یا نون میم واو، ٹھیک ہے، یہ 4 حروف ہیں جو ادغام کے غنے کے ساتھ ہیں. اس کو بڑا غور سے آپ لوگ سمجھیں، بڑا اہم سبق ہے یہ. پھر دوبارہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے ہفتے دہراؤں گا. اچھا، یمنو یا کی مثالیں یہ دیکھیں. فمن یعمل، آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں فمن یعمل. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں گے ادغام ہوا ہے. یہاں پر کیا نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا آ گیا. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح خیرن یرا، یہاں پر نون تنوین کے بعد یا آ گیا. پھر اسی طرح شرن یرا، یہاں پر کیا ہے، نون تنوین کے بعد یا آ گیا. میقاتن یوم، یہاں بھی اسی طرح ہے. من نصیرن، یہاں پر بھی اسی طرح ہے. ان نمنا، نون ساکن کے بعد نون آ گیا. ٹھیک ہے، یہ نون کی مثالیں ہیں. اور نون تنوین کی مثال سلطانا نصیرا. میم کی مثال مم ان، نون ساکن اور اس کے بعد میم آ گیا، مم ان. پھر خیر من، یا نون تنوین کی مثال اس کے بعد میم آ گیا. پھر اگر واو کی مثالیں دیکھیں تو یہ مثالیں واو کی ہیں. میم والن، نون ساکن کے بعد واو آ گیا. قلوبوئیں، یہاں پر نون تنوین کے بعد یا آ گیا. ٹھیک ہے، اور یوم اذیوں بھی مثال بنتی ہے نون تنوین کے بعد. تو خلاصہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین، آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نون کو اگلے حرف سے ملائیں گے، خود نون کو نہیں پڑھیں گے. ادغام کی پھر 2 قسمیں ہیں. 2 حرف ایسے ہیں جن میں ادغام بغیر غنے کے ہوتا ہے، وہ 2 حرف لام اور را والے ہیں. اور 4 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ادغام غننے والا ہونا ہے، وہ 4 حروف ہیں یا نون میم واو، یا نون میم واو. یہ 4 حروف ہیں کہ جن میں ادغام غننے والا ہوگا. تو آپ حضرات نے اس کی مشق کرنی ہے اچھے طریقے سے. ابھی اس کو دہرا لیں، اس کو یاد کریں. جو آج ہم قرآن پاک سے مشق نہیں کر سکے تو قرآن پاک سے ہم مشق کل کریں گے. تو اس کو دہرائیں، پھر انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں سے یہ سنوں گا. آپ لوگوں نے سنانا بھی ہے.
ابھی آپ کے پاس اگلے سبق شروع ہونے تک کچھ ٹائم ہے، 2-3 منٹ، ان کو دہرا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔